جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص اور آپ سب کے پسندیدہ پروگرام پرائم ٹائم کے سیزن 2 میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ رات کے 10 بج چکے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ بہت اہم ویڈیو ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متفق ہیں تو اس کو خوب شیئر کریں، اور جن احباب نے ابھی تک تحفظ دین میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج صبح جب نیند سے بیدار ہوا تو روزانہ کی طرح اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک مضمون نظر سے گزرا۔ اس مضمون کا عنوان تھا مدرسے کبھی دین کے قلعے تھے مگر اب مدرسے دین کا مزار ہے۔ مضمون نگار کا نام ابو نصر فاروق ہے۔ میں نے مضمون پڑھا۔ اس مضمون میں موصوف نے مدارس کے قیام سے لے کر تعلیم، مدارس کے ماحول اور انتظامات وغیرہ کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا، اور شروع میں کچھ قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کا استعمال بھی کیا تمہید کے اندر، تاکہ پڑھنے والوں کو ایسا لگے کہ بہت علمی اور تحقیقی مضمون ہے۔ ہمیں بھی لگا، ہم نے پڑھا، لیکن جو مضمون پڑھتے گئے اعتراضات اور اشکالات ان کے اضافہ اس میں ہوتا ہی گیا۔ مضمون کے اختتام تک پہنچنے تک سمجھ میں آ گیا کہ جن صاحب نے یہ مضمون لکھا وہ موصوف مدارس اور علماء بیزار ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بھڑاس نکالنے کی غرض سے یہ مضمون لکھا۔ بہرحال ہم نے مضمون پڑھا۔ چونکہ یہ مضمون جس اخبار میں شائع ہوا وہ ہمارے مشفق کرم فرما عزیز دوست جناب شارق نقشبندی صاحب کا اخبار ہے، یعنی ایشیا ایکسپریس۔ ہم نے فوراً شارق صاحب کو کال کیا اور اس مضمون کے تعلق سے بات کی تو انہوں نے خود اس مضمون کی سخت مذمت کی اور اظہار افسوس کیا اور وضاحت کی کہ کل وہ اخبار کے دفتر نہیں گئے تھے، اور یہ حقیقت تھی کیونکہ کل ہمارے گھر کی تقریب میں وہ میرے ساتھ ہی شریک تھے، اور اس سے یقین ہوا کہ واقعی یہ مضمون ان کی نظر سے گزرے بغیر ہی شائع ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے اس کی تردید کی اور اطمینان دلایا کہ ہم اس پر سخت کارروائی کریں گے۔ بہرحال ہم نے ان سے وضاحت جاننے اور ان کے علم میں لانے کی غرض سے بات کی، اور ہمیں اطمینان ہوا کہ انجانے میں یہ غلطی ہوئی، اس کا انہیں احساس بھی تھا۔ ناظرین، پھر ہم نے جن کا مضمون تھا موصوف ابو نصر فاروق صاحب کو کال کیا اور ان سے بات کی اور مضمون کے تعلق سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ جو مضمون میں لکھا گیا وہ حقیقت ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو آپ نے جن مدارس کے تعلق سے آپ کو علم تھا تو آپ ان مدارس کا نام اس میں لے لیتے۔ تو موصوف نے کہا کہ سبھی مدارس کا یہی حال ہے، اور سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف آپ بھی اخبار میں دے دیجئے، یعنی ان کے خلاف، اس مضمون کے خلاف آپ بھی اخبار میں دے دیجئے۔ اور پھر موصوف نے فوراً فون کاٹ دیا۔ ہم نے پھر سے انہیں کال لگایا پر انہوں نے کال نہیں اٹھایا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ موصوف عمر دراز بزرگ شخصیت ہیں، تو اندازہ ہوا کہ عمر کے اعتبار سے موصوف کا ذہنی توازن گڑبڑایا ہوا ہے۔ اس عمر میں اکثر ایسا ہوتا ہی ہے۔ کہاوت بھی مشہور ہے، عمر 55 کی، دل و دماغ بچپن کا۔ بس اسی کے مصداق موصوف کا حال واضح ہو گیا تھا۔ ہم نے آج اس موضوع پر پرائم ٹائم میں روشنی ڈالنا اس لیے ضروری سمجھا کہ موصوف نے اخبار کے ذریعے سوشل میڈیا پر انتشار کا ماحول پیدا کر دیا۔ مضمون میں اتحاد کی باتیں کرنے والے اور پیغام دینے کی بات کرنے والے موصوف کی یہ حرکت خود انتشار کرنے والی تھی۔ اگر انہیں کچھ مسئلہ ہوتا تو موصوف اصلاح کے طریقہ کار کا راستہ سوشل میڈیا کے بجائے ذاتی طور پر علماء و مدارس کے ذمہ داران سے ملاقات کرتے، اپنے اشکالات اور اعتراضات سامنے رکھتے اور سنجیدگی سے علماء اور مدارس کے ذمہ داران کے جوابات سنتے۔ لیکن موصوف کے مضمون کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہیں خود پتہ ہے۔ بس بھڑاس نکالنے کے لیے اب چونکہ اس عمر میں گھر کے روم میں بور ہو رہے ہیں تو چلو کچھ کرتے ہیں، تو اتحاد کی تعلیم کے نام پر انتشار والی حرکت ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر اگر مشہور ہونا ہے تو کچھ اوٹ پٹانگ حرکت کرو، فوراً وائرل ہو جاتے ہیں۔ انہیں اندازہ تھا، اور آج کل عمر دراز بزرگ قسم کے لوگوں کا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی چل رہا ہے وائرل ہونے کا۔ خیر، موصوف نے اپنی بھڑاس نکالی اور یہی حقیقت ہے اور سچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ مدارس کے تعلق سے کہ مدارس کی کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے۔
ناظرین، بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر اتحاد اور آپسی محبت اور بھائی چارے کا پیغام اور عملی طور پر اقدامات جو کیے جا رہے ہیں، دینی پیغامات کو عام کیا جا رہا ہے، گھر گھر در در، وہ اہل مدارس کی جانب سے ہی کیے جا رہے ہیں۔ جو اشکالات اور اعتراضات موصوف کی جانب سے کیے گئے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ موصوف نے قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ سے غلط استدلال کیا ہے اور اپنی جہالت کا خود ثبوت دیا ہے۔ موصوف کے مطابق 3 قسم کے علم ہیں، باقی سب کچھ جو کچھ ہے وہ لا یعنی ہے۔ پھر موصوف علامہ اقبال کے اشعار کو بھی غلط استدلال کے ساتھ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں اور اپنی بھڑاس کے مطابق اس کے معنی و مطلب سمجھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ موصوف کے مطابق مدرسوں اور خانقاہوں میں نہ محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ زندگی کی، نہ معرفت کی۔ اب بتاؤ، میں نے جو کہا شروع میں کہ موصوف کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، وہ بات مناسب ہے یا نہیں؟ موصوف کا مضمون یوں تو بہت بڑا ہے، ایک ایک بات کی وضاحت کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا، اور میں یہ فضول بھی سمجھتا ہوں، اور یہ کیونکہ بیوقوفی والے اشکالات اور اعتراضات اور اس پر تنقیدیں کی گئی ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں موصوف کے تعلق سے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا ذہن ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ ہزاروں مدرسے ہیں، ہر مدرسے سے ہر سال اگر 5 عالم فاضل ڈگری لے کر نکلتے ہیں تو پوری ملت میں ہر شہر، گاؤں، بستی اور محلے کی مسجد میں عالم و فاضل کو موجود ہونا چاہیے۔ اگر یہ لوگ مسجد کے نمازیوں کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو دین کی باتیں بتا اور سکھا رہے ہیں تو پھر ملت دین سے غافل اور محروم کیسے؟ اور یہ کہ مسجدوں میں جو امام صاحبان ہیں وہ سب کے سب، نظر رکھیں، آپ غور کریں اس جملے پر موصوف کے، کہ اگر یہ مسجدوں میں جو امام صاحبان ہیں وہ سب کے سب جمعہ کا خطبہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جمعہ کے خطبے اور نماز کے لیے الگ سے امام و خطیب کو بلایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ میں نے مضمون کا صرف ایک پیراگراف آپ کو پڑھ کر سنایا، بس ایسی باتیں پورے مضمون میں موصوف نے لکھے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ موصوف کی جہالت کیا ہے۔ آج میرے علم میں ایک اور بات کا اضافہ ہوا کہ کچھ مضمون نگار جاہل اور بے دین اور بے علم بھی ہوتے ہیں اور لکھنے کو بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں، جو دل میں آیا بس لکھ دیا، نہ بات میں کوئی تحقیق کا پہلو، نہ علمی انداز، نہ صحیح فہم و سمجھ، بس اونٹ پٹانگ، معاف کیجئے گا، اونٹ پٹانگ باتیں، اور خود کو مضمون نگار سمجھنے لگتے ہیں۔ خیر ناظرین، اب بتائیں کہ موصوف کی باتوں کو اگر مان بھی لیا جائے تو یہ بتائیں کہ کون سے علاقے اور کون سی ایسی مساجد ہے جہاں عالم یا فاضل حافظ موجود نہیں؟ اور موصوف کے مطابق ملت دین سے دور ہے تو اس کے ذمہ دار یا عالم فاضل ہیں۔ موصوف خود بے دین نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی تنقید کا نشانہ تو یہ علماء اور فضلاء ہی ہیں۔ اب ظاہر ہے موصوف کو علم دین کیسے حاصل ہوگا؟ موصوف خود کو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہوں گے، تبھی دوسرے سب فضول نظر آتے ہیں انہیں۔ پھر موصوف نے کہا کہ امام حضرات کو جمعہ کا خطبہ دینے کی بھی اہلیت نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ کسی جوک اور مذاق سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اب خود نہ اندازہ لگائیں موصوف کی قابلیت کا۔ اب پتہ نہیں موصوف کہاں، کون سے علاقوں اور دینی اداروں، علماء اور فضلاء کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، اور موصوف کسی ادارے، مسجد، امام، عالم فاضل کا نام لیتے تو سمجھ میں بھی آتا، لیکن موصوف کا کہنا ہے کہ سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ جی ہاں، موصوف نے مضمون میں بالکل یہ الفاظ صاف وضاحت کے ساتھ لکھے ہیں کھلے، کہ سب کے سب جمعہ کا خطبہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے میں اس موصوف کے مضمون کی حقیقت۔ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے ناظرین کہ دین اور اس کی ضروریات سے ناآشنا بعض عناصر دینی مدارس کے اہداف، یہاں پر رائج نظام تعلیم، نصاب اور ان کی اہمیت سے مطلوبہ آگاہی نہ رکھنے کی وجہ سے مدارس کے نظام کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کی یہ مکروہ حرکت نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اطہار اور بزرگان دین کی روح کو اذیت پہنچانے کا سبب بنتی ہے، بلکہ سینکڑوں عقیدت مندوں اور اس راستے میں شب و روز محنت کرنے والے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے اور علوم دین و الہی کی تحقیر کا باعث بھی بنتی ہے۔ جدید تعلیم کے نام پر 2-4 حرف پڑھنے کے بعد یہ نام نہاد دانشور مدارس پر اس طرح کے بیجا بیوقوفوں والے اشکالات اور اعتراضات، تنقیدیں کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں اور کچھ اداروں کی وجہ سے سب کو غلط بتانا بالکل غیر مناسب بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور اگر اس طرح کی حرکت کرنے والے صرف اپنی ذاتی رنجش، تعصب، یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے صرف اپنی ذاتی رنجش، تعصب اور حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو سمجھ دے اور ہدایت دے، آمین۔ ناظرین، آخر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مدارس کے تعلق سے کچھ روشنی ضرور ڈالوں۔ مدارس یقیناً دین کے قلعے ہیں اور قیامت تک دین کے قلعے ہی رہیں گے انشاءاللہ، جہاں صرف اور صرف دین کی بقا اور اسے اپنی اصل شکل میں باقی رکھنے پر کام ہوتا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اگر آج دین اسلام اپنی اصل شکل میں باقی ہے اور دیگر آسمانی ادیان کی طرح تحریف کا شکار نہیں ہوا، تو انہی مدارس کی انتہک محنت اور کوششوں کے مرہون منت ہے۔ مدارسوں کی ہی کاوشوں سے دنیا میں بڑے بڑے دین شناس پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے علم و عمل کے ذریعے دین کے عالمگیر پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ میری آخری میں ملک کے اخبارات کے ذمہ داران سے، مدیران سے گزارش ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے، اس طرح کے مضامین کو پیسے لے کر بھی آپ اپنے اخبار میں جگہ نہ دیں۔ صحافت کو یہ لوگ داغدار کرنے والے ہیں اور یہ اسی طرح کے مضامین لکھتے ہیں۔ ان کو اپنے اخبار میں کسی بھی قیمت پر جگہ نہ دیں، اس سے آپ کی شبیہ بھی متاثر ہوگی۔ لوگ آپ کو کال کر کے سوالات کریں گے، ملاقات کر کے پریشان کریں گے، اشکالات کریں گے۔ یہ کچھ نام نہاد صحافی تھوڑی سی TRP اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی غرض سے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی خراب ذہنیت کو فروغ دینے کے بجائے ان کی حقیقت سے لوگوں کو واقف کرائیں، تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی غلط حرکت کر کے آپ کی شبیہ کو متاثر نہ کرے، آپ اور آپ کے اخبار کے معیار کو کم نہ کر سکے۔ ویسے ہی موجودہ حالات میں مدارس پر فرقہ پرستوں کی نظریں ہیں۔ ایسے میں ہر ایک کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر منفی باتوں اور تبصروں سے گریز کرنا چاہیے۔ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس اہم موضوع پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ اس لیے چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، کل پھر آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے میری آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن احباب کو تحفظ دین میڈیا کے مکمل ویڈیوز دیکھنا ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں چینل پر، تو وہ تحفظ دین کی ویب سائٹ ہے www.tahfuzdeen.com، اس پر وزٹ کریں، اس پر جائیں اور وہاں پر مکمل ویڈیوز اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا وہاں پر مواد ہے۔ آپ کو علمی اعتبار سے بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے ملے گی، خاص طور پر تحفظ ختم نبوت کا جو تحفظ دین کا اصل بنیادی مشن ہے، اس تعلق سے آپ کو بھرپور مواد ملے گا۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادات کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔